بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام خضر حیات شاہین ہے۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ کلاس نحم کی کتاب ترجمۃ القرآن المجید کے سلیبس میں شامل پہلی سورت سورہ مریم کا تعارف پڑھیں گے۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ مریم قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے 19ویں صورت ہے، اور یہ قرآن مجید کے پارہ نمبر 16 کے اندر ہے، اور اس صورت کے 6 رکوع اور 98 آیات ہیں۔ اب اس صورت کی وجہ تسمیہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس صورت کو سورہ مریم کیوں کہا گیا، کیونکہ اس میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا تفصیلی تذکرہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے، تو اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ وقت نزول کہ یہ صورت کب نازل ہوئی، چونکہ یہ صورت مکی ہے اور ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں سال مسلمانوں کی طرف سے 11 مرد اور 4 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت سیدنا عثمان غنی اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ بھی شامل تھیں۔ مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ گئے تھے، لیکن کفار مکہ کو یہ بات برداشت نہیں تھی، کیونکہ کفار مکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی امن اور سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا اور قیمتی تحائف دے کر کچھ لوگوں کو نجاشی کی طرف بھیجا۔ ان لوگوں نے جا کر نجاشی کے دربار میں یہ تحائف پیش کیے اور کہا کہ ہمارے علاقے سے چند ناسمجھ لوگ بھاگ کر آپ کے یہاں آ گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے، وہ آپ کے دین کے بھی مخالف ہیں، اور آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے چند سوالات کیے۔ نجاشی کے سوالات کا جواب دینے کے لیے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے دربار میں انتہائی پر اثر اور بہترین تقریر فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے، پڑوسیوں کا حق مارتے تھے، جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم ڈھاتا۔ ہم ایسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک رسول مبعوث فرمایا۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا، ہمیں سچ بولنے، خون خرابے سے باز رہنے، یتیموں کا مال نہ کھانے، پڑوسیوں کا خیال رکھنے، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے، ایمان لانے، شرک سے بچنے، بت پرستی سے اور برے اعمال کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے یہ قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے، اور یہ جو چاہتے ہیں کہ ہم پھر گمراہی کی طرف، شرک اور گمراہی کی طرف لوٹ آئیں۔ ہم ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنا وطن چھوڑ کر آپ کے یہاں پناہ لینے آئے ہیں۔ نجاشی نے حضرت جعفر کی یہ باتیں سنی تو اس نے کہا، آپ اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام کی کچھ آیات ہمیں سناؤ۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی آیات تلاوت فرمائیں۔ نجاشی اور اس کے درباریوں پر اتنا اثر ہوا کہ وہ رونے لگ گئے، اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرماتی ہیں کہ نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ نجاشی اور اس کے درباریوں کے سامنے جو مصاحف پڑھے تھے وہ بھی بھیگ گئے۔ نجاشی نے کہا، یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی 2 روشنیاں ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا، اور مکے والے وہاں سے ناکام لوٹ آئے۔ مسلمان وہاں امن اور سکون کے ساتھ رہنے لگے، اور حبشہ میں مسلمانوں کی زندگی اتنی پاکیزہ تھی کہ ان کی زندگی سے متاثر ہو کر کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، حتیٰ کہ حبشہ کا بادشاہ جس کا لقب نجاشی تھا اور نام اسامہ تھا، وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے سورہ مریم کا تعارف اور اس کے بعد ہجرت حبشہ کے متعلق چند احوال اور ضروری باتیں پڑھی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم اس کے مضامین اور علمی اور عملی نکات کا جائزہ لیں گے۔ آج کا سبق اتنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔